13 وعدہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سیم شہیر کی بہن کو تیار کرنے جائے گی تو وہاں پر اس کا سارا سے آمنا سامنا ہوگا۔ سیم جو کہ سارا کی بہن کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ تنگ ہے، وہ سارا کے ساتھ بھی کھچی کھچی سی رہے گی۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ ماریا کی پریگنینسی کا بھی سارا کو بتا دے اور سارا کو دکھ ہو کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور نہ ہی امی نے کوئی ذکر کیا۔ بہرحال سارا وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی، اس کا موڈ بھی کافی خراب ہوگا۔ نگین جب دیکھے گی کہ سارا اکیلی بیٹھی ہے تو اسے تو موقع مل جائے گا اسے مزید جلانے کا، اور آ کر کہے گی میٹھی چھری بن کر کہ کہنے کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تمہیں اپنی بہو مانتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ تمہیں اپنی بہو مانتے تو انہیں نگہت آنٹی کو تو بلانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر تو سارا کے دل کو مزید تکلیف ہوگی۔ نگین وہاں سے ہانیہ کے پاس چلی جائے گی اور سارا کی تعریف کرے گی کہ تم نے بہت ہی اچھا تیار کیا ہے، باہر تو دھوم مچی ہوئی ہے۔ سیم کہے گی کہ آپ نے تعریف کر دی، سمجھیں کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ خیر اس کے بعد سیم وہاں سے جانے لگے گی تو ہانیہ اسے روکے گی کہ آپ فنکشن تو اٹینڈ کر کے جائیں، لیکن سیم کہے گی کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ سیم کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ شہیر کا گھر ہے، لیکن جب وہ جانے لگتی ہے تو شہیر باہر سے نگین کو بلاتے ہوئے آتا ہے، اور جیسے ہی وہ اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے سیم سے، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بس دونوں کو چپ ہی لگ جاتی ہے۔ سیم کو آج پتا چلا کہ نگین شہیر کی بیوی ہے۔ وہ تو گھر جا کر بہت ہی زیادہ اداس اور اپسیٹ ہو جائے گی۔ خیر جب فنکشن سٹارٹ ہوتا ہے تو سارا تو اداس پریشان روم میں ہی بیٹھی رہتی ہے، وہ فنکشن میں نہیں آتی۔ علی جا کر اسے بلاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میری تو یہاں پر حیثیت صفر کی ہے، میں چاہے کچھ بھی کر لوں لیکن مجھے کبھی امپورٹنس نہیں مل سکتی۔ اگر میری امپورٹنس ہوتی تو میری ماں کو بھی بلایا جاتا، جس پر علی کو بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی باہر لاتا ہے۔ سارا بہت زیادہ اسے روکتی بھی ہے لیکن علی اسے زبردستی لے ہی آتا ہے اور اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر نگین بھابھی کے گھر والوں کو بلایا تھا تو آپ کو سارا کے گھر والوں کو بھی بلانا چاہیے تھا۔ نگین تو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی لگائی ہوئی آگ مکمل طور پر کام کر رہی ہے۔ سارا جو اپنے بہت نمبر بنا رہی تھی، اب اس کے بعد ساس کے دل میں اس کے لیے وہ جگہ تو نہیں رہے گی، لیکن لگتا یہی ہے کہ علی کی ماں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ واقعی اسے سارا کے گھر والوں کو بھی بلانا چاہیے تھا۔ اور دوسری طرف سارا کے گھر میں تو کوہرام مچا ہوا ہے کہ شایان سارا کچھ لوٹا کر گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر میں آ کر روتا ہے، چیختا ہے کہ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا۔ اس کی ماں جب سنتی ہے تو وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس کے اوپر چیخے گی اور کہے گی کہ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم بے آسرا ہو گئے، میں اور تمہاری بہن کہاں جائیں گے؟ کیونکہ یہ فلیٹ جو علی نے ان کو لے کر دیا تھا یہ بھی شایان داؤ پر لگا چکا ہے، تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ خیر شایان کی ماں بھی تو ایک لالچی عورت ہے جو کہ سارا کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اس کے گھر کو صحیح سے بسنے بھی نہیں دیتی۔ اس کو بھی یہی ہے کہ سارا ہمیشہ ہماری مدد کرتی رہے، تو لالچ کا انجام تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ سارا کی آنکھیں بھی جلد کھل جائیں گی اور اسے اپنے گھر والوں کی حقیقت نظر آ جائے گی کہ یہ سب صرف لالچ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں، جبکہ سارا کو ان کی اتنی کیئر ہے کہ وہ اپنے سسرال میں بھی اس وجہ سے ناراض ہوئی بیٹھی ہے کہ فنکشن میں جب سب آئے ہیں تو اس کے گھر والے کیوں نہیں آئے۔